غربت کے باعث یا اولاد کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث، اولاد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ آئیے اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں۔ مل کر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اور تم نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولادوں کو من املاق غربت کے باعث اور تم اپنی اولادوں کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن ہم نرزقکم رزق دیتے ہیں تمہیں وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی، ہم تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 151، پوری آیت نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ کل آپ سے میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 151 اور 152 میں 9 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے ہم نے پہلی بات کل پڑھی تھی، پہلی 2 باتیں پڑھی تھیں کہ ایک شرک کرنا یہ حرام ہے، اور دوسرا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ حرام ہے، اور تیسرا آج کی اس آیت میں ہم مطالعہ کریں گے، وہ کیا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو ناحق قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ کس لیے قتل نہ کریں؟ اتنے زیادہ بچے ہوں، جس کے 10-12 بچے ہوں، کمانے والا ایک ہو، تو وہ کیسے مینٹین کرے گا اسے؟ بالآخر اسے یہ سٹیپ لینا پڑے گا۔ جیسے آج 170 روپے 60 روپے کلو آٹا ہے، 170-60 روپے کلو چینی ہے، اسی طرح مختلف اشیاء، بل بجلی دیکھ لیں، اتنی مہنگائی کے باعث بالآخر بندہ اتنے بڑے جتھے کو، گروہ کو، ایک پوری ٹیم بنتی ہے جس کو ہم پالنا پڑتا ہے۔ کمانے والا ایک ہے تو کیوں نہ ہو کہ اس میں سے چند ایک کو مار دیا جائے تاکہ جو بوجھ ہے، پریشر ہے، وہ کم ہو۔ تو کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بتائی، غربت کے باعث تم نے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا پہلے تو تم یہ دیکھو، نحن نرزقکم، کیا ہم تمہیں رزق نہیں دے رہے؟ کیا ہم تمہیں رزق نہیں دے رہے؟ اگر ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، بچپن سے لے کے اب تک، اور یہ سلسلہ تمہارے مرتے دم تک اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ فرمایا تمہیں رزق دے رہے ہیں تو ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ تو غربت کے باعث، ناداری کے باعث، مفلسی کے باعث کسی بھی وجہ سے ماں باپ کا اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ ماں باپ کا اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ رزق میں کمی کے ڈر سے، رزق میں کمی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک وجہ رزق میں کمی کے باعث، کمی کے ڈر سے وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، اور دوسری ریزن جو بتائی وہ یہ کہ بعض آر کی وجہ سے، بعض آر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ تم رزق میں کمی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرو، تو انہیں رزق تم نہیں دے رہے، انہیں رزق اللہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات، بیٹی آر نہیں ہوتی، بیٹی آر نہیں ہوتی، شرم کا باعث نہیں ہوتی، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔
اور اللہ کی رحمت جب گھر میں آئے تو پھر اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں نصیب فرمائیں، 4 بیٹیاں۔ بیٹے تھے 2 تھے یا 4، لیکن بچپن میں ہی اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے۔ بیٹیاں زندہ رہی ہیں، بیٹیاں زندہ رہی ہیں۔ فرمایا جس کے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس بندے کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جس کے بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا رب العالمین نے کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس طریقے سے کہ تم اپنے غربت کے باعث یا رزق میں کمی کی باعث یا دوسری وجہ کہ شرم اور عار کے باعث اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہو، تو یہ شریعت محمدی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، مومن کی شان یہی ہے، مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات کو سنتا ہے، اللہ کی بات کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ اللہ کی بات کو مانتا بھی ہے، اور ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ ایک طریقہ اسی طرح یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غربت کے باعث جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ مہم چلی جس میں بچے 2 ہی اچھے، ہاں جی، کم گھرانہ خوشحال گھرانہ، اس طرح کے مطلب کہ انہوں نے ڈائیلاگز وغیرہ کا یوز کر کے ٹیلی ویژن پہ نشر کیے کہ 2 بچے ہوں گے تو ان کو پالنا آسان ہوگا، ان کی تربیت کرنا آسان ہوگا۔ تو آیا کہ کیا یہ شریعت کے روح سے بھی اس بارے میں کوئی حکم ہے؟ تو اس میں صرف یہی حکم، ایک ہی راستہ بتایا گیا کہ اگر وہ جو زچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو زچہ، وہ عورت جو ہے جو بچے کی ولادت کے وقت اس کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر میں بچہ اور لوں گی تو اس سے مجھے یہ خطرہ سامنے آ سکتا ہے کہ میری موت واقع ہو سکتی ہے، ڈاکٹر اسے منع کر دیں، ڈاکٹر اسے روک دیں کہ بس اب تم نے اور بچے نہیں جننے، اس سے منع کر دیتے ہیں اگر ڈاکٹر، تو یہ اس وجہ سے کر کے تو رک سکتی ہے، اس وجہ سے کر کے بندہ نہیں رک سکتا، اس وجہ سے بندے کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے غربت کے باعث کہ بچے اب زیادہ ہو گئے تو ان کو پالے گا کون، ان کو روزی کون دے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے تو کم از کم 8 سے 10 بچے ہوتے ہیں، 8 سے 10 بچے کم از کم گھروں میں تھے۔ اب جیسے جیسے جنریشن بڑھتی جا رہی ہے، جو دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کرتا جا رہا ہے، وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ 2 بچے 3 ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں سنبھالے جاتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ اس کو تھوڑا واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت میں کمانے والا ایک باپ اکیلا ہوتا ہے۔ کتنے؟ ہمارے اس اگر معاشرے میں دیکھیں کئی ایسے گھر ہیں، کئی ایسے کہ جن کی صرف 7-8 بیٹیاں ہیں۔ میرے ایک جاننے والے، ان کی صرف پہلی 7 بیٹیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد 2 بیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العالمین انہیں دے رہا ہے، یہ اولاد اللہ نے دی ہے نا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ وہ ایک کمانے والا ان 7 بچیوں کو پال بھی رہا ہے، پالنے کے بعد ان کی جو ہے وہ نکاح کر کے، شادی کر کے گھر سے رخصت کر رہا ہے، وہ شادی کے اخراجات بھی اٹھا رہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو یہ اکیلا اتنا سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے اس سے۔ یہ صرف اس آیت کا کرشمہ ہے، یہ جو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ ہم تمہیں بھی پال رہے ہیں، ہم انہیں بھی پالیں گے، تو تمہیں اس وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ سوسائٹی کے اندر جو حالات ہمارے ہیں، ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں کس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس بارے میں ہمارے اس عمل میں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، بولیے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اگر اس بارے میں حکم شریعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ ہمارے عمل کے خلاف ہو، مثلا ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اولاد کم ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو، اپنے اصحاب سے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو۔ کیوں؟
फरमाया इसलिए कि बरोज़ क़यामत मैं अपनी उम्मत की ज़्यादा तादाद की वजह से तुम पर फ़ख्र करूँगा, ज़्यादा तादाद की वजह से मैं फ़ख्र करूँगा। तो अल्लाह के रसूल का हुक्म ये हो और आज के डॉक्टर, आज के लोग, आज के मुआशरा हमें अगर ये सबक पढ़ाए कि नहीं कम होने चाहिए। अब आपके पास दो बातें आ गई, एक बात जो डॉक्टर्स कहते हैं या मुआशरा कह रहा है, और दूसरी बात अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं। अब हमें इन दो रास्तों में से किसका इंतखाब करना चाहिए? कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहिए? वो रास्ता, वो हुक्म अपनाएंगे हम जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अच्छा, अगर हम नहीं अपनाएंगे, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो याद रखिएगा जो नेचर है, फितरत है, अल्लाह ने हमें उस फितरत के मुताबिक पैदा किया है। हम फितरत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी तो मुआशरे के अंदर हमें तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हम मसाइल में ऐसे घिरेंगे कि फिर उससे निकला नहीं जा सकेगा। इसलिए कोशिश यही करेंगे, जब हमें पता चल जाए कि हमारी बात ये थी और वो शरीयत के ख़िलाफ़ थी और अल्लाह और उसके रसूल की बात ये है जो हम नहीं करते रहे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो हुक्म माने जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।